اسرائیل کے ایران پر تابڑتوڑ حملے، پوری ایرانی فوجی قیادت کو اڑا دیا۔ جوہری تنصیبات سے تابکاری مواد خارج ہونا شروع ہو گیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے ہمارے حملوں سے ایران کو بڑا نقصان ہوا۔ ایران کا کہنا ہے ایٹمی تنصیبات محفوظ ہیں۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی آرمی چیف سمیت 3 اعلیٰ فوجی عہدیدار شہید ہو گئے، 6 جوہری سائنسدانوں کی بھی جان چلی گئی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں 70 سے زائد افراد جاں بحق اور 300 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، تہران اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھے، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں، ہر طرف دھواں ہی دھواں۔ اسرائیلی فوج کے 200 جنگی طیاروں نے ایران میں 100 مقامات کو نشانہ بنایا، اعلیٰ فوجی حکام اور جوہری سائنسدان ہدف بنے۔ نتنز سمیت ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے حملے میں 3 اعلیٰ ترین فوجی عہدیدار اور 6 سینئر جوہری سائنسدان جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ آرمی چیف میجر جنرل باقری، کمانڈر پاسدار انقلاب میجر جنرل حسین سلامی، سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد، خامنئی کے مشیر علی شمخانی اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ جاں بحق ہونے والے جوہری سائنسدانوں میں احمد رضا ذوالفقاری، محمد مہدی تہرانچی، فریدون عباسی، عبدالحمید منوچہر، سید امیر حسین فقیہی اور مطلبی زادے شامل ہیں۔ اسرائیل نے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا، تہران، تبریز، شیراز اور اصفہان میں حملے کیے گئے۔ تہران میں کثیر منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت کم از کم 50 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حملے کے بعد تہران کا امام خمینی ہوائی اڈہ بند کر دیا گیا۔ عراق نے بھی فضائی حدود بند کر کے تمام پروازیں معطل کر دیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا حملوں میں تہران کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ایران کا کہنا ہے جوہری تنصیبات محفوظ ہیں، تابکاری نہیں ہوئی۔ ایران چند مہینے میں 9 ایٹم بم بنا لیتا، اس کے جوہری مرکز پر حملے کے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے حملے کے بعد کہا ایران کے سرکردہ جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ یہ سائنسدان ایرانی بم پر کام کر رہے تھے، روکا نہ جاتا تو ایران بہت جلد ایٹم بم بنا لیتا۔ We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. اسرائیلی حملے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ایسا جواب دیں گے کہ دشمن اپنی حماقت پر افسوس کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں قاتل صہیونی حکومت نے آدھی رات کو وحشیانہ حملہ کیا، بڑی تعداد میں معصوم شہری، فوجی عہدیدار اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ ایران قانونی اور مضبوط جواب دے گا، کوشش کریں گے ہمارے شہریوں کی معمول کی زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ نیمه شب گذشته شاهد تجاوز وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونی. گزشتہ آدھی رات کو قاتل صہیونی حکومت نے تہران اور دوسرے شہروں پر وحشیانہ حملہ کیا۔ اس حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی بے گناہ شہری، فوجی عہدیدار اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این ایرانی قوم اور حکومت اس خونریزی پر چپ نہیں رہے گی۔ ایران ایسا ضروری اور طاقتور جواب دے گا کہ دشمن اپنے احمقانہ اقدام پر پشیمان ہوگا۔ پشیمان خواهد کرد. این اطمینان را به مردم میدهم. لوگوں کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ ایرانی حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ اپنی قوم کی خدمت کرتی رہے اور آپ کی زندگیوں میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اختلال در روند جاری زندگی عمومی ایجاد نخواهد شد. اسرائیل سے انتقام لیا جائے گا، قم کی جمقران مسجد میں علامتی سرخ جھنڈا لہرا دیا کیا؟ قم کی جمقران مسجد پر سرخ جھنڈا لہرانے کی ویڈیو پریس ٹی وی کے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی۔ اس موقع پر مسجد کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، انہوں نے ایرانی پرچم اٹھا رکھے تھے اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ دارالحکومت تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔
اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے ایران ڈیل کر لے، امریکی صدر کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے ہیں، بار بار ڈیل کا موقع دیا، ایران تباہی روک سکتا ہے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا اسرائیلی منصوبوں کا علم تھا لیکن امریکی فوج نے حملے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں واشنگٹن ملوث نہیں ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے ایران پر حملے سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے نتنز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تہران کے قریب ڈرون اڈا بنایا۔ برسوں کی منصوبہ بندی اور انٹیلیجنس بیس انفارمیشن سے حملہ تشکیل دیا گیا۔ ایران کے اندر درست ہتھیاروں کی تعیناتی منصوبے کا حصہ تھی۔ چھپی ہوئی گاڑیوں سے فضائی دفاع پر حملے منصوبے میں شامل تھے۔ تہران کے قریب اہم میزائل سائٹس کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اسرائیل نے ایران کے اندر سے دھماکہ خیز ڈرون لانچ کیے۔ حملے کی منصوبہ بندی کئی سال کی پلاننگ پر محیط تھی۔ منصوبہ بندی کے تحت ایرانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور جوہری شخصیات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے پہلے موساد کے کمانڈو یونٹس نے ایرانی علاقے کے قریب گائیڈڈ ہتھیار نصب کیے۔ ان ہتھیاروں نے درستگی کے ساتھ بیک وقت اہداف کو نشانہ بنایا۔ دوسرے مرحلے میں ایران اسمگلڈ کی گئی گاڑیوں سے جدید اسٹرائک سسٹم کا آغاز کیا گیا۔ ان گاڑیوں سے فضائی دفاعی مقامات کو غیر فعال کیا گیا۔ ان خفیہ گاڑیوں نے اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے لیے راستہ فراہم کیا۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی ڈرون پروگرام کے ماسٹر مائنڈ بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ امیر علی حاجی زادے سمیت ایرانی ایروسپیس کی پوری قیادت کا صفایا کر دیا۔ ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادے کو نیا قاسم سلیمانی بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے روس کو یوکرین کے خلاف ایرانی ڈرون فراہم کیے تھے۔ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے فون پر بات کی۔ فیصل بن فرحان نے عباس عراقچی سے اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں، حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ سعودی عرب بات چیت کے ذریعے تنازع حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ پاکستان کی اسرائیلی حملے کی مذمت، ایران سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی حملے سے خطہ مزید غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کا احتساب کرے، صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے گھناؤنا اقدام بین الاقوامی قانون کی بنیاد ہلانے جیسا ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ایران کو اقوام متحدہ آرٹیکل کے تحت دفاع کا حق ہے۔ جرمن میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اردن نے ایران کا اسرائیل پر حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ جرمنی کی خبررساں ادارے نے DW کی رپورٹ کے مطابق اردن کی فوج نے کہا ہے کہ جمعے کی صبح اس کے فضائی دفاعی نظام نے ان متعدد میزائلوں اور ڈرونز کو مار گرایا جو اردنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملے میں 100 سے زائد ڈرونز فائر کیے ہیں۔ ایران سے اسرائیل تک پہنچنے کے لیے ایرانی ڈرون یا میزائل عراق، شام یا اردن کی فضائی حدود استعمال کرتے ہیں۔ اردن نے 2024 میں ایران کے اسرائیل پر ایرانی حملے روکنے میں کردار ادا کیا تھا۔ لبنان نے حزب اللہ کو ایران کا ساتھ دینے سے سختی سے منع کر دیا۔ لبنانی حکومت نے خبردار کیا اسرائیل کے ساتھ جنگ میں حزب اللہ ایران کی مدد نہ کریں، ملک کے اندر ایرانی پراکسی برداشت نہیں کریں گے۔ ایران کا ساتھ دیا تو لبنان کو جنگ میں دھکیلنے کی ذمہ داری حزب اللہ پر ہوگی۔ دوسری طرف حزب اللہ کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل ایران جنگ میں غیر جانبدار رہیں گے، حزب اللہ حملے میں پہل نہیں کرے گی۔ اسرائیل کا ایران کے تمام ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے اب تک کوئی ڈرون اسرائیل تک نہیں پہنچا۔ اسرائیلی فضائیہ کے طیاروں نے ایرانی ڈرون سرحدوں کے باہری مار گرائے۔ اسرائیل نے شہریوں کے لیے محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت ختم کر دی۔ ایران کی اسرائیلی حملوں کے خلاف سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست۔
اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے اسرائیل نے امریکہ کی حمایت سے حملے کیے جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس کے خطرناک نتائج علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. سلامتی کونسل اسرائیل کے مجرمانہ اور جارحانہ حملوں پر فیصلہ کن کارروائی کرے. ایران پر اسرائیلی حملے کے دنیا کی بڑی ایئر لائنز کا مشرق وسطی جانے سے انکار, تمام پروازیں منسوخ یا مؤخر. CNN کا کہنا ہے موجودہ صورتحال کی وجہ سے قطر ایئر بیس, دبئی کی امارات ایئر لائن اور ایئر انڈیا اور جرمنی کی لفتھانسا نے مشرق وسطی کے لیے تمام پروازیں منسوخ یا ملتوی کر دی ہیں. اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد ایران, عراق, شام اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے. اردن کی وزارت خارجہ کہنا ہے فضائی حدود بند کر چکے ہیں, اپنی فضائی حدود کو نہ میدان جنگ بننے دیں گے اور نہ ہی اس کی خلاف ورزی برداشت کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ایران پر اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں. ایکس پر لکھا, اسرائیلی حملے میں جانی نقصان ہوا, علاقائی استحکام شدید خطرے میں ہے. مشکل کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں. بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں وہ کشیدگی میں کمی کے لیے مشترکہ اقدامات کریں اور اسرائیل سے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرائیں تاکہ جارحیت اور تنازعات پر امن و سلامتی غالب آ سکے. وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. اور اب بات کریں گے ایران پر اسرائیلی حملے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج متوقع ہے. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا جا رہا ہے. سلامتی کونسل میں ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف ممکنہ کارروائی پر غور ہوگا. ایران پر اسرائیلی حملے, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج متوقع. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا جا رہا ہے. ترک صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے واضح اشتعال انگیزی ہے. نتن یاہو کی حکومت پورے خطے کو تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے. نتن یاہو اور اس کا قتل عام نیٹ ورک دنیا کو آگ میں جھونک رہا ہے. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں. اور اب بات کریں گے اپوزیشن کا شدید شور شرابے میں سندھ کا بجٹ پیش کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 3,451 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کر دیا گیا. پروفیشنل ٹیکس سمیت 5 ٹیکس ختم کر دیے. تعلیم اور صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا. گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافہ ہوگا. گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کی تنخواہیں 10% بڑھیں گی. پینشن میں 8% اضافہ کر دیا گیا. مراد علی شاہ نے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کرنے, مزید الیکٹرک بسیں لانے کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین شور شرابہ کرتے رہے, نعرے لگاتے رہے, ایوان میں پوسٹرز بھی لہرائے. The budget allocation for primary education is being enhanced from 136 billion to 156 billion. Health sector rupees 326.5 billion. We are proposing increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16. The pensions are increased by 8%. 5 levies. We completely removed the professional tax, the cotton fee, the entertainment duty. Local cess is also proposed to be abolished. کے پی کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%, پینشن میں 7% اضافہ, کم سے کم ماہانہ اجرت 36,000 سے بڑھا کر 40,000 روپے کی جائے گی. وزیر خزانہ خیبر پختونخوا آفتاب عالم نے آئندہ مالی سال کے لیے 157 ارب روپے کا سرپلس بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا. بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے لیے 547 ارب روپے مختص. کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا. اپوزیشن ارکان مسلسل شور شرابہ کرتے رہے. صوبائی حکومت نے مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرپلس بجٹ کا ہدف حاصل کیا. یہ بجٹ روزگار, تعلیم, صحت, زراعت, صنعت اور دیگر شعبوں میں انقلابی اقدامات لے کر آئے گا اور یہ خوشحال خیبر پختونخوا کی طرف ایک اور قدم ہوگا. قومی اسمبلی میں چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافے کی گونج. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 600% اضافہ کر دیا گیا. اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہم نے تنخواہ نہیں بڑھائی, جس نے اضافہ کیا وہ واپس بھی لے سکتے ہیں. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے
معاملے سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا. کہا مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی. نے اپنی تنخواہ بڑھائی ایسے ٹائم میں جب ملک معاشی مشکلات کا شکار ہے. انہوں نے اسے سر مالی فاشی قرار دی ہے. ان کا میں احترام کرتا ہوں. میرا ان تنخواہوں سے کوئی تعلق نہیں. جو ہوگا گورنمنٹ جو چاہے گی وہی کرے. سر آپ یہ تنخواہ جو ہے وہ ریورس کروا رہے ہیں. کرا دیں. آپ کی اسپیکر سے ملاقات ہوگی اس معاملے پہ, ان کو کنوینس کریں گے کہ میں ودرا کر رہا ہوں تو آپ کی مہربانی کریں. نہیں میں نے ودرا کی, میرے بات ہی نہیں, میرا تعلق ہی نہیں. سر یہ جب تنخواہ بڑھائی جا رہی تھی تو آپ سے کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ میرے سے کوئی بات نہیں. ایکشن سے بھرپور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا. 282 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے. ایک وکٹ پر 50 سے زائد رنز بنا لیے. پاکستان ہاکی ٹیم FIH نیشنز کپ میں دھاگ بچانے کو تیار. شاہینوں کا پہلا مقابلہ اتوار کو میزبان ملائیشیا سے ہوگا. پاکستان کے گروپ میں نیوزی لینڈ اور جاپان بھی شامل. ایونٹ کا فائنل 21 جون کو ہوگا. پاکستانی نژاد برطانوی خاتون باکسر لورا اکرم کا بڑا اعزاز. ورلڈ باکسنگ چیلنج میں میڈل جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون ایلیٹ باکسر بن گئی. لورا نے فلسطینی حریف نورا کو شکست دی. 57 کلو گرام کیٹیگری کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. سیمی فائنل میں لورا کا مقابلہ منگولیا کی باکسر سے ہوگا. بابر اعظم کا بگ بیش فرنچائز سڈنی سکسرز سے معاہدہ ہو گیا. سٹار بیٹر کا معاہدہ BBL کی تاریخ کی سب سے بڑی سائننگ میں سے ایک ہے. بابر اعظم کہتے ہیں ورلڈ کلاس بیٹر سٹیو سمتھ اور ہیزل ووڈ کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنے کے لیے پرجوش ہوں. فیصل آباد کے 20 سالہ نوجوان ارسلان نے خودکشی کی کوشش کرنے والی خاتون اور اس کے کمسن بیٹے کو بچا لیا. شہریوں نے بہادر نوجوان کو سرکاری ایوارڈ دینے کا مطالبہ کی. دیکھتے قمر زمان کی رپورٹ. CCTV کیمرے میں محفوظ یہ مناظر ہیں. بھائی والا ریلوے پھاٹک کے قریب ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کی کوشش کرنے والی خاتون اور اسے بچانے والے 20 سالہ شیف ارسلان کی بے مثال جرت کے. بہادر ارسلان کا کہنا ہے خاتون بچے کے ساتھ 2 سال کا بچہ تھا آئی تھنک, تو اس کے ساتھ وہ ٹرین کی طرف اندھا دھند بھاگ لی ہے. میں ادھر سے اٹھ کے بھاگا اور پھر اس لڑکی کو پکڑ کے خاتون کو سائڈ پہ کیا. یہ میرا فرض تھا اور مجھے اس چیز پہ بہت پراؤڈ تھا کہ میں نے کسی کی جان بچائی. شہریوں کی طرف سے ارسلان کی بہادری کو سراہا جا رہا ہے کہ اس نے 2 جانیں بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی. ارسلان نے کام کیا ہے, اس پر ہم بہت فخر ہے. اس کو ایوارڈ دیا جائے. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اس خاتون اور بچے کی جان بچائی. گھریلو پریشانیوں سے تنگ افراد کے ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کرنے کے واقعات کی روک تھام معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے. نوجوان ارسلان کی جرت و بہادری دوسرے شہریوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے. کیمرامین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان, ARY نیوز, فیصل آباد. کراچی پریس کلب میں اداکار ہمایوں سعید کی صحافیوں کے ساتھ خصوصی نشست. ARY فلم کی پیشکش. لو گرو فلم کی کامیابی پر شائقین کا شکریہ ادا کیا. رپورٹ کریں چاند نواب. پاکستانی اداکار ہمایوں سعید کا کراچی پریس کلب کا دورہ. میڈیا سے گفتگو میں فلم لو گرو کی کامیابی پر ہمایوں سعید نے عوام کا شکریہ ادا کیا. عوام کا پہلے شکریہ ادا کر دوں کیونکہ میں ابھی 4-5 دن جو بھی میں نے بزنس دیکھا ہے اور جس طرح عوام کا میں نے انٹرسٹ دیکھا ہے فلم کے اندر, لو گرو وہ لوگ دیکھنے ہیں اور اتنا پیار انہوں نے دیا ہے. آج میں سنیما کو یقیناً دیکھتا ہوں کہ پریشانی میں ہے. اگر ایک فلم اچھی لگنے سے اتنا لوگ آتے ہیں اور صرف 40, 50, 60 سنیماز کے اندر اگر 70 کروڑ, 100 کروڑ, 120 کروڑ بزنس ہو سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ ابھی تو ہماری 1%, 2% عوام سنیما جا رہی ہے. اداکار مصطفیٰ قریشی نے ہمایوں سعید کو فلم انڈسٹریز کی بحالی کی امید قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمایوں سعید خوش قسمت اداکار ہے. خبر آپ کو دیں گے. قراقرم ایکسپریس کا AC خراب. مسافروں نے حیدرآباد میں ٹرین روک دی. کچھ دن پہلے خیبر میل کو مسافروں نے نواب شاہ میں روک دیا تھا. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. انجم, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل یہ صورتحال ہے کہ حیدرآباد پر روک دیا گیا. اس کی AC بزنس کلاس کی کوچ خراب تھی. مسافروں نے کہا کہ کراچی سے نکلنے کے بعد کوچ میں AC نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. شکایت کی ہم نے سمجھا کہ حیدرآباد پر دیکھیں گے, تاہم وہاں پر بھی درست نہیں ہوا. بوگی کے واش روم میں پانی موجود نہیں ہے اور AC خراب ہونے کی وجہ سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا. 1000 روپے کا ٹکٹ لیا اور وہ کوریڈور ٹرین کے دروازے پر سفر کر رہے ہیں. جب تک ٹرین کا AC درست نہیں ہوا ٹرین آگے نہیں جانے دیں گی. گزشتہ رات بھی کراچی ایکسپریس اور خیبر میل کے لیے AC فیل ہوئے تھے اور لوگوں نے ٹرین کو روک دیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.